बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे मोहसिन नकवी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया है। उनको ओहदे से हटाने के हवाले से जो फैसला जारी किया गया है, बहुत अहम पेशरफ्त हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। और साथ हम बात करेंगे शहबाज गिल को। शहबाज गिल आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए थे। उनकी दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई और सेक्रेटरी वजारत दाखिला जो कि राना सनाउल्लाह के सेक्रेटरी हैं, उनकी जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई अदालत में। इस वक्त जितने मुकदमात हैं शहबाज गिल के खिलाफ, भले वो मुकदमात सिंध में हों या बलूचिस्तान में हों, तमाम मुकदमात की रिपोर्ट भी जमा करवाई गई और अदालत ने वो रिपोर्ट वापस उनके मुंह पर भी दे मारी। क्यों और अदालत ने क्यों सख्त हुक्मनामा जारी किया है वफाकी हुकूमत के खिलाफ शहबाज गिल केस में, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आमिर सईद राम जो कि सेक्रेटरी हैं लाहौर बार एसोसिएशन के, साबिक सेक्रेटरी हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और उनको आज अदालत में पेश करना था। CCPO लाहौर जस्टिस शहराम सरवर साहब की अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं मिला आमिर सईद राम। आफ्ताब बाजवा साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने जस्टिस शहराम सरवर साहब से कहा कि ये CCPO लाहौर हमें 2 दिन दे दें, या जो भी मुतलका लोग हैं जिन्होंने बायाब करवाना है ये वकुला को दे दें, 2 दिन वकुला को दे दें और खुद आमिर सईद राम को हम बायाब करवा लेंगे। ये क्या तरीका हुआ कि इतने दिनों से, 1 हफ्ता हो गया है, वो साबिक सेक्रेटरी है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, कोई लाहौर हाई कोर्ट खुद इस मामले को देखे। ये कोई तरीका है कि पुलिस आगे यहाँ बता देती है कि नहीं है, तो कहाँ गया आपका, किधर गया CCTV जो आपने सारे शहर में जो कैमरे लगाए हैं, तो वो कहाँ है आपका पूरा निज़ाम? बताते ही नहीं है, आप आके अदालत को कहानियां सुनाते हैं। उस पर फिर जस्टिस शहराम सरवर साहब भी सख्त बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि IG पंजाब को, अब मैं CCPO को नहीं सुनूंगा, IG पंजाब कल ज़ाती हैसियत में भी पेश हूँ और आमिर सईद राम जहां भी हैं जिसकी कस्टडी में अदालत में पेश किया जाए। मेरे ख्याल में जब से ये वफाकी हुकूमत आई है और उसके बाद फिर जो निगरान हुकूमत आई है, जितनी तज़हीक और बेतौकीरी हमारी अदालतों के फैसलों की जा रही है, उसकी कोई मिसाल तारीख में नहीं मिलती। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी अदालतों की ज़िम्मेदारी है कि अपने फ़ैसलों की खुद लाज रखवाना, इज़्ज़त रखवाना। और ये क्योंकि हमारी जो बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स हैं, तमाम जो यंग वकला हैं, तमाम जो प्रोफेशनल वकला हैं, वो इस मामले पर इंतहाई रंजीदा हैं। लेकिन चूँकि बार इतनी तकसीम हो चुकी है कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में एहसन बोन और आज़म नज़ीर तारड़ साहब का ग्रुप बैठा है, उन्होंने हत्ता के एक मुज़म्मती इजलास तक नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का वो साबिक सेक्रेटरी है, लेकिन चूंकि वो मुस्लिम लीग नून ग्रुप से हैं, इस वजह से उन्होंने एक करारदाद तक नहीं मंजूर की। तो जब इतनी तकसीम आ जाए और बार जो वकला के बारे में कहा जाता था इत्तेहाद का, वो वकला का इत्तेहाद अब सिर्फ जो बाकी वकला है उनकी हद तक रह गया। जहां सियासी केस होगा वहां इनका इत्तेहाद ही खत्म हो गया है। क्यों? इस वजह से कि वहां उनके अपने मफादात हैं, उनके अपने मफादात हैं। और यही वजह है कि जो नौजवान वकला हैं या प्रोफेशनल वकला हैं, वो इस सारे मामले पर एहतजाज कर रहे हैं कि ये हमारी जो क़यादत है बार की, वो इस हद तक गिर गई है सियासतदानों के कदमों में और सियासी जमातों के कदमों में कि वो इशारा करते हैं तो ये चल पड़ते हैं, वो इशारा ना करें तो ये नहीं चलते। अब देखते हैं आमिर सईद राम को कल पेश किया जाता है अदालत में या नहीं किया जाता। जबकि दूसरी जानिब शहबाज गिल के खिलाफ जो मुकदमात थे, शहबाज गिल की फांसी जमानत में अदालत ने 13 फरवरी तक तौसीह की है। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब हैं और 9 बजे ही शहबाज गिल अदालत में पहुंच गए थे। हम भी हाई कोर्ट्स में अपने जो केसेस हैं उनमें पेश होने के बाद केस की हेयरिंग से पहले शहबाज गिल को हमने ज्वाइन कर लिया था बतौर इजहार यकजहती, क्योंकि शहबाज गिल ने यह कहा, कल भी उन्होंने एक ट्वीट किया कि मेरे जो मकामी लीडरशिप है लाहौर की वो मेरे साथ नहीं खड़ी। और बदकिस्मती है आज भी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन या कोई भी मकामी लीडर या मरकजी लीडर कोई भी शहबाज गिल के साथ नहीं था। इक्का दुक्का उनके मेरे ख्याल में कोई जाती दोस्त साथ थे और जो उनकी वकला, हत्ता के जो इंसाफ स्टूडेंट्स इंसाफ लॉयर्स विंग है, उनकी जानिब से भी कोई वकला वहां नजर नहीं आए। जो उनकी टीम के हैं या उनके जाती दोस्त हैं वही वहां पर मौजूद थे। बहरहाल ये उनका अपना एक मामला है, वो बेहतर जानते हैं। शहबाज गिल ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जो पार्टी के अंदर जो लोग हैं मैं उनको बेनकाब करूंगा। अभी पार्टी पर और इमरान खान पर हालात बुरे हालात हैं और परेशानी का वक्त है, ये निकल जाए, पार्टी दोबारा अपने पांव पर जब खड़ी होगी तो फिर मैं इनको बेनकाब करूंगा। क्योंकि वो एक मुखलिस साथी है इमरान खान का और इमरान खान उनके साथ। इमरान खान ने तो 3 दिन पहले भी शहबाज गिल का बकायदा पूरा मुकदमा कौम के सामने रखा है। तो चूंकि शहबाज गिल और इमरान खान की आपस में कमिटमेंट है एक लीडर और वर्कर की,
تو وہ شہباز گل مخلص ہیں اور انہوں نے وہ پارٹی کے خلاف بات، ہاں وہ اپنا اتنا دکھ تکلیف ضرور بیان کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ میری جو لاہور کی ہے لوکل قیادت ہے وہ نہیں آتی، تو وہ تو میرے خیال میں کسی کیس میں بھی نہیں آئی، اور باقی کیسز میں بھی یہ اسد عمر نے جو چونکہ وہ پی ٹی آئی بطور جماعت اس میں پیش ہو رہی ہے تو اس میں یہ سارے آ جاتے ہیں، چونکہ اسد عمر آتا ہے تو ان کو دکھانے کے لیے، باقی تو کسی کیس میں نے لاہور کی قیادت کو نہیں دیکھا۔ بہرحال یہ ان کا ایک پارٹی کا معاملہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جیسی سماعت شروع ہوئی تو رپورٹ جمع کروائی، جوائنٹ سیکرٹری تھے داخلہ کہ انہوں نے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں رپورٹ جمع کروائی۔ جب رپورٹ جمع ہو گئی تو اس پر دو اعتراضات اٹھائے جو وکیل تھے شہباز گل کے، انہوں نے کہا کہ اس میں رانا عبدالشکور صاحب ہیں جو سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں، وہ ان کے وکیل ہیں، اور ان کے ساتھ جو باقی وکلا ہیں ان کی جانب سے عدالت میں یہ کہا گیا کہ ہم اس معاملے پر ہمارے دو اعتراضات ہیں۔ ایک تو جو انہوں نے 5 مقدمات کی رپورٹ دی ہے سندھ میں جو ہمارے خلاف مقدمات درج ہوئے تھے، جس میں 4 مقدمات کی رپورٹ انہوں نے دی ہے، ایک مقدمہ یہ کنسیل کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے۔ 4 مقدمات کی حد تک تو انہوں نے کیس ختم کر دیا ہے، ایک مقدمہ ہے جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے، ہمارے پاس اس کا نمبر ہے، باقی ڈیٹیلز نہیں ہیں کہ وہ انہوں نے خارج کیا یا نہیں کیا، لیکن ان کے پاس ساری ڈیٹیلز ہیں جو عدالت میں آج جمع نہیں کروا رہے، وہ مقدمہ نمبر لکھوایا کہ اس مقدمہ نمبر کی بھی تفصیل دیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں ایک مقدمہ ہے جس مقدمے کا صرف انہوں نے مقدمہ نمبر بتایا ہے، یہ نہیں بتا رہے کہ وہ کس تھانے میں ہے، کون سے مجسٹریٹ کی عدالت میں پینڈنگ ہے، تاکہ ہم اگر وہاں جائیں بھی تو ہم کس عدالت میں جائیں، ہمیں کیا پتا بلوچستان اتنا بڑا صوبہ ہے، تو یہ اگر مقدمہ نمبر بتا رہے ہیں وفاقی حکومت تو کم از کم اس مقدمے کی کوئی ڈیٹیل تو بتائے۔ بہرحال عدالت نے جب دیکھا کہ یہ رپورٹ کس کی جانب سے جمع کروائی گئی تو عدالت نے کہا یہ تو سیکرٹری داخلہ کی جانب سے ہے، نیچے جو دستخط ہے وہ سیکشن آفیسر کے تھے۔ عدالت نے کہا بھی سیکرٹری داخلہ رپورٹ جمع کروائے اور وہ رپورٹ سیکشن آفیسر کے دستخط ہوں تو یہ تو مذاق ہو گیا پورے نظام کے ساتھ، تو عدالت نے کہا اس رپورٹ ایسے اٹھا کے عدالت نے ان کی جانب واپس کر دی، جو جوائنٹ سیکرٹری تھے عدالت نے کہا یہ کیا طریقہ ہوا، میں اس رپورٹ کو نہیں مانتا، میں یہ رپورٹ واپس کر رہا ہوں، آپ نے کوئی رپورٹ جمع ہی نہیں کروائی۔ ان کے اعتراضات بھی نوٹ کر لیں اور رپورٹ سیکرٹری داخلہ کے اپنے دستخطوں سے جمع کروائیں تاکہ کل وہ ذمہ دار بھی ہو کہ آج آپ عدالت میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے، کل آپ کسی مقدمے میں گرفتار کر لیں اور سیکرٹری داخلہ کہہ جی کہ میں نے تو نہیں رپورٹ دی تھی، سیکرٹری داخلہ اپنے دستخطوں سے رپورٹ جمع کروائے، اس کے بعد ہی ہم سنیں گے۔ بہرحال 13 فروری کے لیے دوبارہ مقدمات کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ یہ رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا، سیکرٹری داخلہ کی جانب سے جو رویہ اختیار کیا گیا ہے، 13 فروری تک ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے دوبارہ مقدمات کے ریکارڈ سے متعلق رپورٹ عدالت نے طلب کر لی ہے۔ دوسری جانب شیخ رشید نے ایک پٹیشن فائل کی تھی محسن نقوی کے خلاف، یہ ریٹ پٹیشن نمبر ہے 7437 آف 2023۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب اس میں وکیل ہیں، اس میں عدالت نے فیصلہ جاری کیا ہے، اور یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے جو سماعت تھی 3 فروری 2022 کی، اس کا فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ دس کیس از فرسٹ امپریشن اینڈ انوالوز دی انٹرپریٹیشن آف آرٹیکل 224 224A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی، یہ جو کیس ہے یہ پہلا کیس ہے آرٹیکل 224A کی تشریح کے لیے۔ آرٹیکل 224A جس کے تحت تعیناتی کی جاتی ہے نگران وزیر اعلیٰ کی۔ عدالت نے کہا which relates to the appointment and selection of the caretaker chief minister in the present case with power is vested finally in the election commission of Pakistan، جس کے مطابق جو فائنلی اختیار ہے وہ ہے فیصلہ کن اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے کہ اگر لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس ان کے درمیان اس معاملے پر وہ نہیں اکٹھے ہوتے، پارلیمانی پارٹی بھی نہیں کسی ایک نتیجے پر پہنچتی، تو وہ الٹیمیٹلی جاتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس۔ عدالت نے کہا کہ جو پٹیشنرز ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ دی ڈسکریشن ہیز بین کنفرڈ، دس ڈسکریشن جو یہ پاور دی گئی، یہ اختیار دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو، is to be structured and has to be informed by reasonable and objective criteria on the basis of which election commission has to make a decision which does not seem to the case in the present matter۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈسکریشن ہے الیکشن کمیشن کے پاس، یہ نہیں ہے کہ بس وہ جو ان کے جی میں ہے وہ کریں، بلکہ یہ باقاعدہ ریزن دینی پڑتی ہے، بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے کس کرائٹیریا کی بنیاد پر اس کو کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنایا ہے۔ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس 4 نام گیا تو آپ آنکھ بند کر کے جس کو آپ سلیکٹ کر دیں، آپ بتائیں کہ آپ نے جو فائلیں منگوائی تھیں
کہ سب کی آپ نے بایو ڈیٹا دیکھا، جو بندہ ایک ٹی وی چینل کا مالک ہے، جو بندہ رجیم چینج آپریشن میں آصف زرداری کے ساتھ بیٹھا ہے، جس کا پورا میڈیا جو ہاؤس ہے وہ رجیم چینج آپریشن کا حامی ہے، جو نواز شریف آصف زرداری جس کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں، جس پر سب سے زیادہ اعتراض تھا، اور یہ الیکشن کمیشن کے ڈیسیجن سے پہلے ہی جو لوگ تھے جیسے فیصل وافڈا اور باقی لوگ، انہوں نے پہلے ہی کنفرم کر دیا تھا کہ محسن نقوی ہی لگے گا وزیر اعلیٰ۔ انہوں نے کہا جناب کوئی تو کرائٹیریا ہو، کوئی تو ریزننگ ہو، یہ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنایا گیا ہے۔ تو عدالت نے کہا ایشو پری ایڈمیشن نوٹس ٹو دا ریسپونڈنٹس، لنڈن ڈپٹی اٹارنی جنرل پریزنٹ ٹو کورٹ کال ایکسپٹس نوٹس، کہ عدالت نے کہا کہ جو اٹارنی جنرل تھے، ڈپٹی اٹارنی جنرل، وہ بھی عدالت میں موجود تھے، انہوں نے بھی وفاقی حکومت کی جانب سے نوٹس وصول کر لیے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بھی موجود تھے، انہوں نے بھی نگران وزیر اعلیٰ اور پنجاب حکومت کی جانب سے نوٹس وصول کر لیے۔ اور اسی طریقے سے الیکشن کمیشن کو بھی حکم دیا جاتا ہے کہ وہ تمام رپورٹ اور ریکارڈ عدالت میں جمع کروائے کہ کون سا ریکارڈ دیکھ کر، کون سی چیزوں کو دیکھ کر آپ نے یہ فیصلہ کیا نگران وزیر اعلیٰ کا۔ ساتھ عدالت نے کہا کہ نوٹس ان ٹرمز آف آرٹیکل آرڈر 27A آف دی کوڈ آف سول پروسیجر، جو آرڈر 27 ہے، 27A ہے CPC کا، اس کے تحت اٹارنی جنرل کو، کیونکہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے، آئین کی تشریح ہونی ہے، آرٹیکل 224A کی تشریح ہونی ہے، تو عدالت نے کہا کہ اس میں جو اٹارنی جنرل صاحب کو 27A کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو 27A کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے کہ وہ عدالت کو اسسٹ کریں۔ اور 16/2/2023 کے لیے، 16 فروری کے لیے عدالت نے تمام فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ اس میں ایک بات میں نے دیکھی میڈیا پر، مجھے کئی دوستوں نے ٹویٹر پر مینشن کر کے مجھ سے پوچھا کہ جی یہ کہا جا رہا ہے کہ مشروط طور پر قابل سماعت ہے، اس میں پورے اس میں مشروط نہیں ہے، پری ایڈمیشن نوٹس ہے، یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں۔ لیکن عدالت نے جب اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو 27A کا نوٹس جاری کر دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے عدالت اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے، اور واقعی آرٹیکل 224A کی جو تشریح ہے وہ ہونی چاہیے، اور الیکشن کمیشن کا جو اس معاملے میں کردار ہے وہ بھی سب کے سامنے آنا چاہیے۔ تو یہ معاملہ اب ان کے گلے پڑے گا، اور میں نے کہا تھا کہ اگر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو نہ بھی ہٹایا گیا تو نگران وزیر اعلیٰ کو کم از کم عدالت باندھ ضرور دے گی کہ وہ اس طرح کے اختیارات، اس کا کام صرف الیکشن کروانا ہے، وہ ملک میں اور کوئی انقلاب لانے کے لیے نہیں آئے، صرف فری اینڈ فیئر الیکشن اس کی ذمہ داری ہے، وہ کروانے ہیں اس نے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا جب حمزہ شہباز کو انہوں نے کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ بنایا تھا سپریم کورٹ نے، تو ساتھ سپریم کورٹ نے ان کو اپنے آرڈر میں باندھ بھی دیا تھا کہ آپ نے الیکشن میں نہیں انوالو ہونا اور آپ نے میجر ڈیسیجنز نہیں لینے، تو یہی فیصلہ ہو جائے تو یہی انف ہے، جس کی وجہ سے حمزہ شہباز سب کچھ نہیں کر پایا تھا، اور اب محسن نقوی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔